बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासत में शाइस्तगी जो है वो शायद कहीं दूर ही कूच कर गई है। ना सिर्फ वज़रा, वज़ीर आज़म या अपोजिशन के लीडरान, अब तो सियासी मशीरों ने भी जो है वो धक्कम चौकड़ी जो है वो मचा रखी है। बड़ा अजीबो गरीब सा बयान दिया गया है शहबाज गिल की जानिब से पिछले दिनों, और उसकी वजाहत के ऊपर एक और जो है वो मुतनाज़ा बयान दे दिया गया है। और इस हवाले से ही आज प्रोग्राम करना चाहता हूँ। बेहसियत सहाफ़ी और अखलाकी किरदार के मैं ऐसे अल्फाज जो है वो आपके सामने बोल तो नहीं सकता, चूँकि इसको मीडिया की जीनत बनाया है वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी उमूर के मशीर शहबाज गिल ने। जी बिल्कुल वही जिनका अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में ज़िक्र करता रहता हूँ कि ये अपनी जो चरब ज़बानी है ये इस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं करते। और आज जो लफ्ज़ इन्होंने बोला है, वैसे तो पंजाबी मुझे उसके ऊपर शदीद रिजर्वेशन है और मैं इस पर प्रोग्राम करने पर मजबूर भी इसी वजह से हुआ हूँ, चूँकि इस लफ्ज़ को बोलने के बाद उनका कहना है कि जी ये जो लफ्ज़ है ये पंजाबी है। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसको समझाने के लिए आपको मैं एक वीडियो थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जिस वीडियो में शहबाज गिल जो हैं वो मुखातिब हैं अपने उन साबका रुकन से, जो अभी भी पार्टी के रुकन है लेकिन मुनहरफ हो चुके हैं, रमेश कुमार से। ये एक नाइट शो में उन्होंने मुखातिब को जो है वो किन अल्फाज से बुलाया था, और इस अल्फाज को मैं चलाने की माज़रत चाहता हूँ, लेकिन चूँकि ये मीडिया पर चल चुके हैं और आज इसका जिक्र जो है वो शहबाज गिल सियासी उमूर के जो मशीर हैं, उन्होंने हुकूमती मशीर हैं, उन्होंने बरमला किया है। तो आप ये पहले एक क्लिप देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको इससे आगाह करता हूँ। नेशनल टेलीविजन पे आकर दल्ले तू पहले बिकता है, बात करता है, फिर दल्ला है तू, सियासी दल्ला। ये बात तो ये बात कर, अब यही लोग हैं। और आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन मांगते हो। आप बेचने आए थे, कैंसर की जाली दवाई पंजाब या नहीं? आप पहले जवाब दो। तो आए थे कैंसर की जाली दवाई बेचने के लिए, मेरे दफ्तर आए थे कि नहीं? मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं दल्ले? अच्छा जी, आपने ये लफ्ज़ सुना, मैं दोबारा अपने नाजरीन से माज़रत चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ मुझे प्ले करना पड़ा है। इस लफ्ज़ से आगे वाली जो कहानी है ना वो इससे ज़्यादा बाइस शर्म है। आज शहबाज गिल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये दो पेशियाँ जो आज दो समातें हो रही थी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट गए, अंदर तो ये खैर नहीं गए क्योंकि अपोजिशन के लोग भी काफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, गेट से ही अपनी बातशात करके वापस आ गए। तो वापसी पर इनसे एक सहाफ़ी हैं, लेडी सहाफ़ी, उनका नाम आमना आमिर है। जब उन्होंने इनसे सवाल किया कि शहबाज गिल साहब आपने टीवी पर ये जो कुछ दिन पहले ये जो बात बोली है क्या वो मुनासिब था, क्या वो मुनासिब रवैया है, तो बड़े मजाका खेज़ अंदाज में उन्होंने ये इस चीज़ का जवाब दिया और उस खातून से मुखातिब होते हुए वो मिसाल क्या दे रहे हैं। अब वो मिसाल जो दे रहे हैं, अब ज़बान लड़खड़ाती है ऐसे अल्फाज को बयान करने के लिए, चूँकि आम हमने अपने माशरे में ये अल्फाज सुने ज़रूर हैं लेकिन इन अल्फाज को ऐसे नहीं सुना जिस तरह शहबाज गिल साहब बयान कर रहे हैं। बहरहाल शहबाज गिल साहब ने जब इस खातून साफ़ी की तरफ से उनसे ये सवाल किया गया तो उनके इसके जवाब में कहना था कि मैंने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो आपने अभी वीडियो में सुना है, ये बिल्कुल सही सुना है, चूँकि ब्रोकर जो हैं उसकी उर्दू तर्जमा जो है वो दलाल ही होता है। अब उस हवाले से ये जो ब्रोकर का जो रोल है उसमें मैंने जो उन्हें लफ्ज़ बोला वो बिल्कुल सही बोला है और ये कोई गलत लफ्ज़ नहीं है, ये ज़बान का फ़र्क है। आप इसको ज़बानी तौर पर अगर समझें तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो ख़ातून की तरफ मुखातिब हुए, उनकी आंखों में आंखें डाली और उनको बाकायदा रुक कर स्टॉप बाय स्टॉप ये लफ्ज़ बोला जो मैं आपको बयान करता हूँ, और वीडियो भी उसकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उन्होंने उसकी तरफ देखा और उसे बोला कि अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं कि अब एक पंजाबी का एक लफ्ज़ है रंडी, अब आप समझती हैं इस लफ्ज़ को, अब ये उनसे मुखातिब है। ये मीडिया में ये खबर छुपी है कि वो खातून सहाफ़ी से मुखातिब हैं और उसके सवाल उन्हें नापसंद गुजरा है, और इस नापसंद सवाल के ऊपर वो एक जाहिलाना सी और एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना सी बात करते हुए उसके दलाइल में ये लफ्ज़ दे रहे हैं कि पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है रंडी, जिस औरत का शोहर फोत हो गया हो उसको पंजाब में रंडी कहा जाता है, और जो बंदा उसकी अगर बीवी फोत हो गई तो उसको रंडवा कहा जाता है। अच्छा, यहीं पे नहीं रुके और कहते हैं कि कराची में मैंने कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जी कराची में ये जो रंडी लफ्ज़ है, जो मुझे बोलते हुए यकीनी तौर पे शर्म आ रही है, लेकिन चूँकि मैं ये पंजाबी होने के नाते इस चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ।
ان کے مطابق جی کراچی میں یہ جو لفظ ہے رنڈی لفظ جو بولا ہے اس کو گالی سمجھا جاتا ہے. تو یہ لینگوسٹک پرابلم ہے, یہ زبان کا پرابلم ہے, یہ بولنے کا پرابلم ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی یہ جو وضاحتیں جو بھی دی ہیں, پہلے آپ یہ ایک ذرا ویڈیو ملاحظہ کر لیں, پھر میں اس کے بعد آپ کو اس کی ڈیٹیل سے آگاہ کرتا ہوں. بتائیے گا, پہلی بات ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ دلال کس کو کہتے ہیں, اور آپ یہ مسلسل کوئی دن سے بار بار دلال کا لفظ یوز کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس قوم کی توہین ہے کہ اس کے جو یہاں پہ نومن خصوصی ہو کے یہ گندا الفاظ یوز کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا کہ حق و سچ کی بات ہے, تو کیا وہ حق کو سمجھ کے ہی باطل کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہوں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن حق کی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو, بالکل جائز سوال ہے. آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ اکثر جو یوفمزمز ہیں اور لنگوسٹکس ہے اس میں ہر جگہ کی اپنی بات ہوتی ہے. میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو, مجھے بھی چند دن پہلے پتہ لگا, پہلے پتہ نہیں تھا. ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے. پنجاب میں جب کسی خاتون کا اور جب مرد کا فوت ہوتا ہے تو اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے. کراچی میں مجھے میرے ایک صحافی دوست نے کہا یہ گالی ہے. تو بات یہ ہے کہ بروکر جو ہوتا ہے جس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں اسے پنجابی میں دلال کہتے ہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں, آپ پنجابی نہیں ہیں, میں آپ کو. اچھا, شہباز گل صاحب کی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, اس میں آپ نے ان کا انداز مخاطب بھی دیکھا ہے. ایک خاتون صحافی کے سوال کے اوپر یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, اور یہ نیشنل ٹی وی جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے نا, پی ٹی وی, یہ اس نے اس کو چلایا ہے. اچھا خاص پہلے تو عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ایسے حضرات پر کہ جو ایسے لوگوں کی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ڈیفینڈ ہر بات ہو جاتی ہے. جب ہم سیاسی سپورٹران یا سیاسی وابستگیاں یا ہم کسی بھی چیز سے اٹیچ ہو تو ہم وضاحتیں تلاش کر لیتے ہیں, لیکن اس چیز کی وضاحت نہیں ہے. کیونکہ رنڈی کا جو لفظ بولا گیا ہے اور یہ جو دلے کی ڈیفینیشن دے کے اس کو کور کیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بروکنگ کے حوالے سے یا اسٹاک ایکسچینج کے جو بروکرز ہیں, جو بھی بروکری کا کام کرتا ہے وہ سب تقریباً دلے ہی ہیں. تو شہباز گل صاحب, آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے. ایک غلطی آپ نے کی اس دن پروگرام میں لائیو میں, بجائے اس پہ آپ شرمندہ ہوں, اس پر آپ معافی مانگیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ مزید تعویلات دیتے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کہانیاں سنائی جا رہے ہیں, اور ابھی آپ مزید پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان لوگوں کے جن لوگوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا خان صاحب کو کہ آپ کو سیاسی امیر کا مشیر رکھا جائے. اور خان صاحب آپ کو اس کے اوپر ضرور ایکشن لینا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس ٹائم تحریک عدم اعتماد پر ہے اور ایشوز پر ہے, لیکن ایسے اسپوکس پرسن آپ کی جو ہے وہ نیک نامی کا باعث ہرگز نہیں ہے. بہرحال جی, شہباز گل صاحب کی بات کا آپریشن بھی کر لیتے ہیں. رنڈوا جو ہے اس کو اسے ہی کہا جاتا ہے, پنجابی میں کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں, جس کی بیوی فوت ہو گئی, لیکن اس کی جو یہ مذکر ہے, اس کا جو مؤنث ہے وہ رانڈ ہوتا ہے, رنڈی نہیں ہوتا. رنڈی کی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, آپ کسی سیانے سے پوچھ لیں, کسی پینڈو دیہاتی سے پوچھ لیں, وہ آپ کو اس کا ایک ہی لفظ بتائے گا جس کا مطلب گالی ہی ہوتا ہے. اور اس گالی کی مزید اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے, لیکن کچھ اگر مناسب الفاظ تو طوائف یا کوئی غلط جو جسم فروشی یا اس سے متعلقہ جو عورت منسوب ہوتی ہے, جو ایسا کوئی غلط کام کرتی ہے, اس کو یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور اس کو تضحیق میں بولا جاتا ہے, اس کو تعریف میں نہیں بولا جاتا. جو دلال ہوتا ہے اس کی ترجمہ بروکر کا دلال ہی ہے, لیکن اس کو بولنے میں لہجے میں فرق ہے. جیسے آپ کسی شخص کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یار بالکل شیر کی طرح, تو وہ برا نہیں منائے گا, چونکہ مخاطب جو ہے اس کے کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ بہادر ہے, نہ ڈر ہے, بالکل کھلا ڈلا اکیلا ہی گھومتا ہے, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں نا تو کسی کو یہ کہیں گے یار تو بالکل شیر کی طرح جانور ہے, تو وہ اس چیز کا لفظ کا برا منائے گا. اسی طرح گدھا, کتا, بہت سے جانور ہیں جس کی مثال جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. بے شرمی کا بھی ایک لفظ, ایک لیول ہوتا ہے. شہباز گل صاحب, آپ اس لیول کو کراس کر چکے. اوپر سے آپ کی یہ جو وہاں آتی ہیں, یہ ختم ہونے کی بجائے آپ اس کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک چیز گالی ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ گالی نہیں ہے. کہ پنجاب میں اردو نہیں بولی جاتی؟ پنجاب میں اردو سپیکنگ بھائی جو ہیں وہ نہیں رہتے؟ کیا پنجاب کی ڈکشنری جو ہے وہ صرف آپ نے ہی سیکھی ہے؟ شاید آپ کی فیملی میں یا آپ کے عزیز و قارب یا ارد گرد آپ نے یہ لفظ سنا ہو کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے
یا اس کا شوہر جو شوہر مر جائے جسے آپ رنڈی کہہ رہے ہیں وہ رنڈی ہی بولا جاتا ہو. چونکہ ہم نے تو اپنے ارد گرد کبھی بھی کسی خاتون بیوہ کو جو ہے وہ بیوہ ہی کہتے ہوئے سنا ہے, پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی بیوہ ہی سنا ہے. رنڈی کا لفظ تو ہم نے صرف گالی کی سینس میں سنا ہے. آج آپ کے منہ سے یہ لفظ جو ہے نا, یہ آپ نے پنجابی, آپ بڑا بڑھ کے مارتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں کہ میں پنجابی ہوں, میں جاٹ ہوں, پنجابی میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ آپ اپنی ہی جو بولی ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن بحیثیت پنجابی مجھے اس چیز پر شدید اعتراض ہوا ہے جس طرح کی لینگویج شہباز گل نے آج استعمال کی ہے. یہ شاید اس چیز کا غصہ بھی ہے جو کل شہباز گل جو ہیں راجہ ریاض کے علاقے میں ایک ریلی میں شرکت کے لیے گئے, تو جب انہوں نے روڈ کے اوپر گزرے تو بہت سارے روڈ کے اوپر ان کی فلیکسوں کے اوپر سیاہی ملی گئی تھی جی, کالی سیاہی ان کی فلیکسوں کے چہروں پہ ملی گئی, اور بھی انہیں کافی چیز کے غصے ہیں. بہرحال مجھے امید ہے کہ خان صاحب اس حوالے سے اس کا ضرور جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں گے, کیونکہ عوامی سطح پر ایسے مشیران یا ایسے ترجمان جو ہیں وہ اگر ایسی زبانیں استعمال کریں گے تو خان صاحب یہ آپ کی سبکی کا ہی باعث بنیں گے. اور خاص طور پر میڈیا کو اس پر جو ہے وہ سوال جواب اٹھانے چاہیے, مین اسٹریم میڈیا کو, کہ کیوں ایک خاتون صحافی کو ٹونٹ کرتے ہوئے رنڈی لفظ کا ہی انتخاب کیا گیا, کیوں دلے کی اتنی پور جو ہے وہ مثال دی گئی. کیونکہ آپ قوم کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں, ریاست مدینہ کا ذکر ہوتا ہے ہر ٹائم, آپ کے جلسوں کے نام بھی مذہبی ہیں, اور آپ کے ہر کام میں جو ہے وہ شروعات بھی اللہ سے ہوتی ہے اور ختم بھی اللہ کے رسول پر ہوتی ہے, اور جو اچھی بات ہے. لیکن آپ کو ان ترجمانوں کو لگام ڈالنی پڑے گی. خان صاحب امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کسی ناگواری کی صورت میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے وہی بیان کوڈ کیے ہیں جو حکومتی نمائندوں نے مین اسٹریم میڈیا پر بولے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ حافظ.